چینل امام عصر دعوت انسانیت حجت الاسلام علی جناب مولانا حسین نواب صاحب قبلہ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر میں سلام پیش کرتا ہوں اور سوال لے کر آغا کی خدمت میں حاضر ہوں کہ قوم کو بیدار کرنے میں علماء کو کیا کرنا چاہیے۔ آڈیو بند ہے آغا، آڈیو بند ہے حسین نواب صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وخیر الناصر والمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122۔ جیسا آپ نے موضوع دیا کہ علماء کی ذمہ داری کیا ہے، تو سب سے پہلی چیز قرآن نے خود یہ ذمہ داری علماء کے لیے طے کی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو آگاہ کریں اور قوم کو آگاہ رکھیں، کیونکہ اگر سب لوگ جہاد کے لیے چلے جائیں گے تو ان میں سے کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ کیوں نہیں نکلتے اور دین کی صحیح بصیرت، ادراک، فہم اور علم حاصل کرتے اور اس کے بعد واپس اپنی قوم کی طرف آ کر انہیں عذاب الہی سے ڈراتے۔ تو یہ خود ایک ذمہ داری علماء کی اللہ نے لگائی ہے کہ پہلے وہ علم حاصل کریں اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی قوم کو آگاہ کریں۔ اب عذاب الہی سے آگاہ کرنا اور تمام امور سے آگاہ کرنا یہ ایک بڑی اہم فریضہ ہے جو علماء کو نبھانا ہے۔ سب سے پہلی چیز آج کے دور میں ہم دو طریقے سے علماء کی ذمہ داری کو طے کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ حالات حاضرہ سے خود آگاہ ہوں، اور صرف یہ کہ ان حالات حاضرہ سے آگاہ ہو کر لوگوں کو آگاہ کریں۔ یہ ایک بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ جو ہمیشہ سے رہا اور ہمیشہ رہے گا، جس پہ ہم عمل کرتے رہے، لیکن شاید آج زمانہ وہ آ گیا ہے کہ ہم اس کے آگے قدم بڑھائیں۔ اور آگے قدم بڑھانے کا مفہوم یہ ہے کہ صرف ہم اپنے ماحول سے، اپنے حالات سے، اپنے اطراف سے آگاہ نہ ہوں، بلکہ ہمارے اطراف میں پڑنے والے اثرات کو پہلے سے اس کی پیش بینی کریں۔ اور یہ کہ اگر ہم پیسو رہے تو پھر دوسری قومیں ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں، ہم اپنے آپ کو کیسے آنے والے تمام مسائب، پریشانی اور مشکلات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، یا یہ کہ ہم آنے والے زمانے میں اپنی قوم کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ تمام قومیں، یا آپ ہمارے ملک ہندوستان میں یا دوسرے ممالک میں دیکھیں گے تو ہمیشہ منصوبہ بندی کرتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں آنے والے 5 سال کا ہمارا پروگرام کیا ہے، ہم آگے اس ملک کو 5 سال کے بعد کہاں دیکھیں گے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک لائحہ عمل ہوتا ہے، ایک پلاننگ ہوتی ہے۔ اس پلاننگ کے اعتبار سے وہ لوگ ریسورسز کو جمع کرتے ہیں، ریسورسز کو جمع کر کر پھر اس کے بعد 5 سال کے بعد انالائز کیا جاتا ہے کہ آج جو ہے وہ ملک کہاں پہنچا ہے۔ تو آج ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم پہلے دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں اور ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس ریسورسز کہاں ہیں اور ہم انہیں کہاں لے جا سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اس چیزوں کے لیے آج ہمارے پاس بہت زیادہ وسائل موجود ہیں، اور ہم مختلف جو ہے وہ شعبوں میں ماشاءاللہ ایکسپرٹس رکھتے ہیں۔ ان کو اگر ہم اپنے ساتھ لگا لیں تو یقینی طور پر ہم آنے والے زمانے کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، اپنے آنے والے جو ہے وہ مستقبل کے لیے لائحہ عمل طے کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کر کے آگے چل سکتے ہیں۔ یعنی صرف فقہ کا علم حاصل کر اور اسے باقاعدہ اپنے جو ہے وہ اطراف میں جو لوگ موجود ہیں ان کو اس سے آگاہ کرنا، یہ فریضہ بالکل ہے اور اس کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ شریعت نے حکم آپ پہ لگایا ہے اور اس حکم کو آپ بالکل پورا بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ملکی قانون ایسا بن گیا ہے کہ آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو کیا آج علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس پہ بصیرت رکھیں کہ ملک کا ایک ایسا قانون آ رہا ہے کہ جو آپ کی شرعی ذمہ داری کو آپ کو نبھانے نہیں دے گا، تو ہم اس کے لیے کیا لائحہ عمل طے کریں، کس طرح سے اپنے تمام جو ہے وہ مومنین کو بیدار کریں
تاکہ وہ ایسا قانون نہ آ جائے اس ملک میں کہ وہ آپ کو اس اپنی فریضے دینی کو انجام دینے سے روک دے. تو اس کے لیے باقاعدہ آپ کو ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے کہ آپ کو لاعمل طے کرنا پڑتا ہے. تو جب تک آپ اس لاعمل کو طے نہیں کریں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اور جہاں تک علماء کی ذمہ داری ہے اور ان سے جس طرح قوم کو وابستہ کیا گیا ہے، جس طرح سے ان کو اس امر کے اوپر جو ہے وہ معمور کیا گیا ہے، وہ ایک سنگین عمل ہے، آسان چیز نہیں ہے. ماشاءاللہ جو یہاں پہ جتنے علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ زیادہ تر اپنے اپنے علاقوں کے اندر بہت ہی زیادہ معروف ہیں، ان کی بڑی سنگین ذمہ داریوں کو وہ نبھا رہے ہیں اور اپنی قوم کو باقاعدہ اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور باقاعدہ کارواں ایک خیر و برکت کی طرف رواں دواں ہیں. لیکن جو حالات آج پیدا ہوئے ہیں، جو کنڈیشنز آج ہمارے سامنے ہیں، وہ ذرا مختلف ہیں، اور ان سے روبرو ہونا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے. ان دشواریوں سے کیسے بچا جائے اور کس طرح سے اپنے آپ کو ان حالات کے لیے آمادہ کیا جائے، یہ ایک بڑا ہی سنگین جو ہے وہ ایک ہمارے لیے وظیفہ ہے، جس کو انجام دینے کے لیے ہمیں سب کو مل بیٹھ کر باقاعدہ اس کے لیے ایک لاعمل بنانا پڑے گا. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے جو ہے وہ علاقے میں بیٹھ کر ایک چھوٹی سی جگہ پر اپنی قوم کو لیے بیٹھیں اور اس کے ساتھ جو ہے اپنی پلاننگ کو کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے. تو وہ ذمہ داری بہت چھوٹی رہی آج کل، وہ اتنی بڑی ذمہ داری نہیں رہی. اس کو نبھانے کے لیے ہمارے پاس بہت سے ہمارے ایسے علماء ہیں جو ماشاءاللہ بھی حوزہ علمیات سائنس سے نبھا رہے ہیں. لیکن آپ جیسے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں جو ماشاءاللہ یہاں موجود، ان کی ذمہ داری ذرا سے تھوڑی سی بڑی ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے یہاں ایون امریکن سینٹ میں اس کی کوشش کی کہ ہمارا جو ہے باقاعدہ ایک گروپ ہو کے جو وہاں پر ان تمام قوانین کے لیے سسٹم کو جو ہے وہ متاثر کر سکے اور ہم باقاعدہ اپنی بات کو کہہ سکیں. لیکن وہ بیمار ہو گئے ماشاءاللہ، رفیق نقوی صاحب، انہوں نے بہت محنت کی. ایون امریکن سینٹس میں آج خالی 2 سینیٹر ہمارے امریکہ میں، 3 سینیٹر مسلمان ہیں، انہوں نے واویلا مچا رکھی ہے. اس طرح کا واویلا مچا رکھی ہے کہ آج جو ہے فلسطین کی آواز کو اٹھایا جا رہا ہے. بالکل اوپنلی کر آپ کہہ سکتے ہیں، امریکہ میں ہم لوگ ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ ٹی وی دیکھیں، ان کی آواز کو بہت دبایا جا رہا ہے. لیکن آواز تو اٹھائی گئی. آواز تو کم سے کم دنیا میں ہوئی کہ کسی نہ کسی نے یہ کہا کہ نہیں، مظلوموں کو جو ہے پریشان کرنا یا بے گناہوں پہ ظلم کرنا روا نہیں ہے. آپ کسی کو پانی بند نہیں کر سکتے، آپ کسی کے لیے جو ہے جو ان کی بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے اس سے ان کو نہیں روک سکتے. یہ آواز یہاں سینٹ میں اٹھائی گئی اور باقاعدہ اس کے لیے یہاں پر باقاعدہ سب لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. تو ہم اپنے مقصد بہت مختصر وقت ہوتا ہے تمام علماء کو بولنا ہے یہ کہ ہم اپنے اس چھوٹی سی ذمہ داری کو جو ہماری مساجد امام بارگاہ کی ہے، جس کو ہم بالکل انجام دے رہے ہیں، جمعے کے خطبے میں کہہ رہے ہیں، وہ بالکل کہیں. لیکن ہم اپنی تمام قوم کی طاقت کو پہچانیں اور جس علاقے میں جتنی ہماری طاقت ہے اس کے اعتبار سے ہم باقاعدہ اس منزل پر جائیں کہ جہاں ہم قانون جو ملکوں میں بن رہے ہیں، کہ آج تمام ملکوں کے ماشاء ریپرزینٹیو یہاں پر ہیں یا اور دوسرے ملکوں کے انشاءاللہ آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ دیکھیں ایسا قانون نہ بنے کہ جو ہماری شرعی وظیفے کو انجام دینے میں مخل ہو، ہم اسے روکیں. اس کے لیے پلاننگ کریں، اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے سسٹم ہونا چاہیے تاکہ ہم صحیح طور پر اپنی دین کے اوپر بے خوف و خطر عمل کر سکیں. اور اس کے لیے ماشاءاللہ بیٹھیں، کوشش کریں اور پلاننگ کریں. اور اگر پلاننگ ہمارے پاس کرنے کے لیے اور ایکسپرٹ چاہیے تو وہ آئیں اور انشاءاللہ وہ اس وظیفے کو ہمارے جو ہمارے اوپر عائد کیا گیا ہے خدا کی طرف سے اسے انجام دینے کی جو ہے پوری کوشش کریں. کیونکہ قانون ہے، شریعت ہے، شریعت پہ عمل کرنے کی پوری چھوٹ ہو، اس کے اوپر کوئی ہمارے اوپر پابندی نہ لگائے. اس پابندیوں کو روکنے کے لیے ہمارے پاس باقاعدہ ایک سسٹم ہونا چاہیے. آنے والے فیوچر کو دیکھیں، آنے والے قوانین کو دیکھیں جو آ رہے ہیں، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے یہاں ہو، یا پاکستان میں ہو، یا دوسرے ممالک میں، سب جگہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے وظیفے کو انجام نہ دے پائیں. ہم اپنے وظیفے کو انجام دینے کے لیے کس طرح سے آزاد رہیں اس کے لیے کوشش کریں تاکہ کوئی ہماری اس تبلیغ کے اوپر جو ہے وہ سدباب نہ کرے، ان تبلیغ سے نہ روکے، اور جو ہمارے مومنین اور تمام احکام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو اس احکام سے نہ روکا جائے، بلکہ ہم آزادانہ طور پر اپنے دین پر عمل کر سکیں اور ہم آزادانہ طور پر اپنی بات کو کہہ سکیں اور لوگ اپنی بات کو سن کر اس پہ عمل کر سکیں. یہ ہماری ذمہ داری علماء کی آج کے دور میں ہے، جس کو ہمیں اثر نو دوبارہ جو ہے وہ تجدید کرنا چاہیے اور اس کے لیے بیٹھ کر ایک لائحہ عمل طے کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ اس کے لیے آگے بھی آپ کی کانفرنس ہوگی، ہم اس موضوع کو بھی دیکھیں کہ ہماری ذمہ داری ملکی سطح پر کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے، اور ہم اس طاقت کے اعتبار سے اسے کس طرح سے آگے آزاد
زندگی گزارنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ جو پابندیاں دوسرے ملکوں پہ عائد ہیں وہ ہمارے اوپر کبھی عائد نہ ہوں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔